بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عزیز طلبہ، آج سے ہم اپنے سلسلے کی ایک اور نئی کتاب آسان منطق کے درس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے جو درس نظامی کا نصاب ہے، 8 سالہ نصاب، اس میں جو علوم اور فنون شامل کیے گئے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک تو ہے علوم عالیہ، یعنی بلند علوم، عین سے علوم عالیہ، جو مقصود بالذات ہے، مثلا قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، اور دوسرے علوم ہیں جن کو علوم عالیہ کہا جاتا ہے۔ عالیہ حمزہ سے اعلیٰ سے ہے، یعنی جو مقصود بالذات تو نہیں ہے، مگر جو علوم عالیہ ہیں، بلند علوم ہیں، جو مقصود بالذات ہیں، ان تک پہنچنے میں معاون اور مددگار ہیں، ان تک پہنچنے میں اعلیٰ ہیں۔ مثلا علم نحو، علم صرف اور علم منطق۔ ہمارے درس نظامی کے سال دوم میں منطق کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے مرقات۔ یہ کتاب فن منطق میں ایک بہت ہی مبتدی اور جامع کتاب ہے، لیکن چونکہ کتاب عربی زبان میں ہے اور ہمارے طلباء جب اپنے ابتدائی دور کے اندر ہوتے ہیں اور اچانک سے ان کے سامنے ایک نیا فن منطق کی ایک نئی کتاب آ جاتی ہے، تو اس کتاب کو وہ صحیح انداز سے سمجھ نہیں پاتے ہیں اور کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اس کتاب یعنی مرقات کو پڑھنے سے پہلے، مرقات کو پڑھانے سے پہلے، ایک بہت ہی مختصر اور جامع سا رسالہ آسان منطق کے درس کا آغاز پڑھانے کا ارادہ کیا ہم نے، تاکہ اس مختصر سے رسالے کو پڑھ کر طلبہ کو اس فن سے یک گونہ مناسبت ہو جائے، اور جب وہ مرقات پڑھیں تو وہ ایک درجے میں بصیرت پر ہو اور اس کتاب سے کما حقہ فائدہ اٹھا سکیں۔ قبل اس سے کہ ہم اس رسالے کو باقاعدہ شروع کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ فن منطق کا ایک سرسری طور پر جائزہ لے لیا جائے۔ یہ فن کیا ہے، فن کا آغاز کب ہوا، اور اس فن کے مدون کون ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس فن کو پڑھ کر ہمیں کیا فائدہ حاصل ہو۔ تو سب سے پہلے فن منطق کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ منطق ایک قدیم سائنسی علم ہے جس میں کسی بھی لفظ کی تعریف اور استدلال یا استنتاج کے طریقہ کار اور اصولوں پر بحث کی جاتی ہے۔ اس کا بانی ارسطو کو قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ علم منطق کو سب سے پہلے ارسطو نے سکندر اعظم کے حکم سے وضع کیا ہے۔ منطق یہ نطق ینطق سے نکلا ہے اور مصدر میمی ہے جس کے معنی ہے گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، کیونکہ یہ علم ظاہری اور باطنی نطق میں نکھار پیدا کرتا ہے۔ اس فن کو پڑھنے کے بعد ظاہری اور باطنی گفتگو کے اندر
نکھار پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے اسے منطق کہا جاتا ہے۔ اور نطق ظاہری یعنی تکلم میں نکھار سے مراد یہ ہے کہ اس علم کا جاننے والا دوسروں کے مقابلے میں اچھے انداز سے گفتگو کر سکتا ہے۔ اور نطق باطنی میں نکھار سے مراد یہ ہے کہ اس علم کا جاننے والا اشیاء کے حقائق یعنی ان کی اجناس اور فصول وغیرہ سے واقف ہو جاتا ہے۔ منطق کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ ایسے قوانین کا جاننا جن کا لحاظ اور رعایت ذہن کو غور و فکر میں غلطی سے بچا لے۔ وہ معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ جو مجہول تصوری اور مجہول تصدیقی تک پہنچا دے، اور یہی فن منطق کا موضوع بھی ہے۔ تو یہ تھا فن منطق کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں۔ ہمارے آج کے زمانے میں سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، اور دنیا میں چاروں طرف سائنس کا بول بالا ہے، اور جو فن منطق کے فائدے بتلائے جاتے ہیں، ایک زمانے کے اندر اس کے فوائد مسلم تھے، مگر آج لوگ اس کو ایک بیکار فن کی حیثیت سے جانتے ہیں اور اس کے پڑھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ تو ان کے لیے بس اتنی سی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے جو قدیم کتابیں ہیں جو وسط صدی کے اندر لکھی گئی ہیں، یعنی جب اسلامی علوم و فنون پروان چڑھ رہا تھا، اپنے عروج پر تھا، اس زمانے کے اندر جو کتابیں لکھی گئی ہے وہ خاص طور پر اس کے اندر منطقی استدلالات کو شامل کیا گیا تھا۔ مثال کے طور پر ہمارے علم فقہ کی مشہور کتاب ہدایہ ہے، اس کے اندر صاحب کتاب نے اس فن کا بکثرت استعمال کیا ہے، اور وہ بکثرت ایسا کہتے ہیں کہ کبھی فقہی استدلال میں صغریٰ کو ذکر کرتے ہیں اور کبریٰ کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی صغریٰ اور کبریٰ کو ذکر کر دیتے ہیں اور نتیجہ کو چھوڑ دیتے ہیں، تاکہ جو طلبہ ہیں وہ منطق کے قواعد کو سامنے رکھ کر خود نتیجہ اخذ کر لے، خود وہ صغریٰ فٹ کر لے، خود وہ کبریٰ فٹ کر لے، اور اس طرح ان کی کتاب مختصر بھی ہو گئی اور جامع بھی ہو گئی۔ تو اس طرح ہمارے جو ذخائر ہیں کتب کے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے آج کے زمانے کے اندر بھی اس فن کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ ہاں، اتنی بات یہ ہے کہ زیادہ منطق سے لگاؤ نہ رکھا جائے، اس کی زیادہ کتابیں نہ پڑھی جائے، اور بہت سارے جو باتیں ہمارے اسلاف سے منقول ہے کہ فن منطق کو نہ پڑھا جائے، اور فن منطق اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت نہ کی جائے، اس طرح کی بہت سارے باتیں منقول ہیں۔ تو وہ اس کا تعلق اسی سے ہے کہ جو لوگ اس فن کے اندر بہت زیادہ اشتغال اختیار کرتے ہیں، یہ ان لوگوں سے متعلق ہے۔ آخری میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے قول نقل کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ من لم يعرف المنطق فلا ثقل له في العلوم اصلا، کہ جو فن منطق کو نہیں جانتا ہے اس کے علم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس علم سے کما حق و فائدہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔